آج کے شو میں سیلاب سے 500 ارب روپے کا نقصان. بھارتی پروکسی یافتہ 31 خوارج ہلاک. پاک بھارت میچ میں نامناسب رویہ, پی سی بی کا آئی سی سی سے میچ ریفری ہٹانے کا مطالبہ. میجر عدنان اسلم شہید, شجاعت اور جرت کو سلام. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسری خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. میجر عدنان شہید نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے, یعنی جس کو اگر سنہرے لفظوں میں تو لکھا جائے, لیکن کسی بھی قوم کے لیے, اس کے دشمنوں کے لیے پیغام یہ ہے, چاہے وہ بھارت ہو یا فتنہ خوارج ہو, کہ جس ملک کی جوان, افواج پاکستان کے جوان اپنی جانیں دینے کو تیار ہوں اور اس قدر بہادری اور جرت کی مثالیں قائم کرنے کو تیار ہوں, تو اس قوم کا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے. اس کے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے اہل خانہ, اس کے خاندان جن کے انٹرویوز اب آ رہے ہیں, ان کے جذبے کو سلام, ان کی جرت کو سلام, ان کی اس قربانی کو سلام, کہ وہ جس طریقے سے اس وقت جو ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئیں, تو اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے, بھارت سے پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے ان فتنہ الخوارج سے, جن کو کل بھی آج بھی ہم نے 31 ہلاک کر دی ہیں. تو یہ بڑا مشکل, ہمیں اندرونی طور پہ یہ سازشیں اور یہ سیاسی کچھ ایسے جو سیاستدان کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھ کے دشمن ہمارے اندر گھس گئے, جن کی وجہ سے ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, نفرتیں پھیلی ہیں, بدتمیزی پھیلی ہے, لیکن دشمن تو ہماری اس سوچ کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں انشاءاللہ بگاڑ سکتا. یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے اور میسج جاتا ہے بڑا کلیئرلی. ساتھ میں آج ہم بات کریں گے بھارتی پلیئرز کے نامناسب رویے کی, جو ہاتھ نہیں ملانا, پھر اس کے بعد پہلگام واقعے کو ٹریبیوٹ کر دینا, پھر اس پہ جو انہوں نے اپنی افواج کو ٹریبیوٹ, یعنی سیاست, گندی سیاست کو نریندر مودی نے کھیل میں بھی گھسیڑ دیا, اس کو اس میں کھیل کو بھی گندا اور کیچڑ میں ڈال دیا. پاکستان نے احتجاج بھرپور کیا ہے, اگلے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا, میچ ریفری کو کہا جی ہٹائیں پہلے, پھر اس کے بعد ہم جو ہے میچ کھیلیں گے, ورنہ ہم میچ نہیں کھیلیں گے. بڑا واضح طور پہ پاکستان نے دو ٹوک انداز میں اپنا موقف اس حوالے سے دے دیا ہے. سیلاب سے 500 ارب کا نقصان ہو چکا ہے, گفتگو ہوگی اس پر, لیکن ایک بڑا اہم سوال ہم اٹھائیں گے, کیا کسی بھی دنیا کے ملک میں کسی بھی کنوکٹڈ کرمنل کو یہ اجازت, یہ پرمیشن ہے کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپریٹ کر سکے؟ بڑا اہم سوال ہے, اس کے بہت سی سیاسی امپلیکیشنز ہیں. تو فویاض چوہان صاحب سے گفتگو آغاز کرتے ہیں, سابق وزیر جیل خانہ جات بھی ہیں. چوہان صاحب, میں پہلے میجر عدنان سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا. آپ نے ٹویٹ بھی کی, آپ کے میں نے انٹرویوز بھی دیکھے اس سلسلے میں. سر, یہ جو عظیم قربانی ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, دشمن کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ یہاں کچھ قوتوں نے اس کو بھی گندا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی سوشل میڈیا, ان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا اپنے ریمارکس دیجیے گا اس پر سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان کی اور انڈیا کی فوج کے درمیان یہی فرق ہے سفیان بھائی, کہ دنیا کی نمبر 1 فوج کہ جہاں پہ بھگوڑوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ انڈیا کی فوج ہے. جی, یہ میں الزام نہیں لگا رہا, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کوئی انڈیا کو اپنا دشمن جان کے اپنا کوئی غم اور غصہ نہیں نکال رہا. اور آج کل جو دنیا کے اندر روٹین بن گئی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی انڈین جناب را کے اسپانسرشپ کے ساتھ فیک نیوز اور فیک پروپیگنڈا کی جو ایک روایت پاکستان میں ہے, میں اس کے تحت بات نہیں کر رہا. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. پوری دنیا میں جو رینکنگ ہوئی ہے بھگوڑوں کی, کہ جہاں سب سے زیادہ فوجی بھاگتے ہیں چھوڑ کے, افسر اور فوجی, وہ وہ انڈین فوج ہے. اس کے مقابلے میں پاک فوج دیکھ لیں, کہ پاک فوج کا میجر اپنے جوان کے ارد گرد اس کو لپیٹ لیتا ہے جب سامنے دہشت گرد آتے ہیں, اور دہشت گردوں کے ہاتھ میں خطرناک ترین اسلحہ ہوتا ہے, لیکن پاک فوج کا میجر کہتا ہے کہ پہلے گولی میرے سینے پہ لگے گی, بعد میں میرے جوان کو لگے گی. پھر دوسرا فرق انڈیا اور پاک فوج کا. آج سے 2 دن پہلے میں ایک سوشل میڈیا پہ, ایکس اکاؤنٹ پہ میں ایک پوسٹ دیکھ رہا جس میں پراپر انڈین فوج کی ایک پوری ریجمنٹ مظاہرہ کر رہی ہے جھنڈے اٹھا کے, کہ جناب ہمیں کھانا صحیح دیا جائے, ہمیں کھانا ٹھیک نہیں دیا جاتا. پراپر جس طرح ایجیٹیشنل مظاہرہ ہوتا ہے نا, اس طرح جناب ریاست کے خلاف اور فوج کی لیڈرشپ کے خلاف انڈین فوج کی نعرے مارتے ہوئے جناب سڑک کے اوپر مظاہرہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. دوسری طرف آپ کو پاکستان کی فوج کے اور سوسائڈ ریشو بھی ان کا بہت زیادہ ہے, ہر روز خودکشیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بھارتی فوج میں. خودکشیاں
میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے ایک لفظ بھگوڑا صرف استعمال کیا، اس بھگوڑے میں سب کچھ آ جاتا ہے، خودکشیاں ہیں، آپ کی جناب جبری طور پہ اپنے آپ کو بھگوا دینا، فوج چھوڑ دینا، فوج سے بھاگ کے چھپ جانا، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. لیکن اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے آپ کو پاک فوج کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئے گی، باوجود اس کے کہ چاروں طرف سے پاکستان کی دشمن طاقتوں نے اس کو، اور خصوصاً انڈین را اور اسرائیلی موساد، انہوں نے پاکستان کو سیاسی حوالے سے نقدہ کوکا کی تحریک، بی ایل اے کی تحریک، ٹی ٹی پی کی تحریک، منظور پشتین پی ٹی ایم کی تحریک، اس طرح کے باقی ٹھکوسلوں کے ساتھ چاروں طرف سے گھیرا ہے. لیکن پاک فوج کا جوان اور افسر سینہ تان کر ہر روز قربانیاں دے کر وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ سکون پہنچا رہا ہے. اور یہ جو پیغام ہے نا، یہ فتنہ الخوارج ہو، فتنہ ہندوستان ہو، ہندوستان کو ہو، یہ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ ہمیں میلی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے. اور پھر اس خاندان کا جذبہ چوہان صاحب، یعنی جن کی شہادت ہوئی ہے، اس کے خاندان میں اس کے والد ہوں، اس کے اہل خانہ ہوں، ان کے جذبات آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک کیا جتنے بچیوں نشاور کر سکتے ہیں اس ملک کی خاطر. تو اس جذبے کو سلام ہے کہ وہ جذبہ کیا ہے جو اس وقت جو ایسے جو مائیں جو ایسے بچے پیدا کرتی ہیں، جو باپ جو اپنے ایسے بچے قربان کرتے ہیں. میں پرسوں ان کے گھر گیا، میں نے ان کے والد صاحب سے اور ان کے جو سسر ہیں ماموں، ان سے ملاقات ہوئی. جاتے ہوئے میں نے والد صاحب کو کان میں کہا کہ اللہ پاک آپ کا سر اسی طرح فخر سے بلند رکھے. آپ یقین جانیں ان کے والد صاحب نے بے ساختہ میرا گرمجوشی سے ہاتھ دباتے ہوئے کہا کہ چوہان صاحب آپ نے بڑی زبردست دعا دی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا سر فخر سے بلند رہے گا تا قیامت رہے گا. ان کے بیٹے نے جو جرت، جو ہمت دکھائی، اور پاکستانی فوج کا ہر جوان اور افسر. ابھی آج سے کچھ دن پہلے ایک کیپٹن شہید ہوا، اس نے اپنی آخری ڈائری لکھی. ڈائری میں اس نے کہا کہ میری شہادت کے بعد میری ماں سے پوچھنا کہ شہادت کا کیا رتبہ ہے. اس نے آخری ڈائری لکھی 2 دن پہلے کہ میری شہادت کے بعد میری ماں سے پوچھنا کہ شہادت کا کیا رتبہ ہے، شہادت کی کیا اہمیت ہے. یہ ہے پاکستان کی فوج جس کے خلاف یہ سارے قطورے سوشل میڈیا سے لے کے انڈین را، اسرائیلی موساد اور آپ کا صہیونی طاقتیں، انہیں پتہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر اس پاک فوج کو وہ شکست نہیں دے سکتے. نہ کنونشنل جنگ کے اندر، نہ لیٹسٹ جنگ کے اندر، نہ آپ کی جناب آج کل کی جناب لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی جنگ کے اندر وہ پاکستان کی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب انہوں نے حل نکالا ہوا ہے. حل یہ ہے آپ کا جناب بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، نقدہ کوکا کی تحریک ہے. میجر عدنان شہید ہوا، آپ کے سارے لوگ وہاں پر گئے. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں گیا اور کے پی کے کا کوئی وزیر نہیں گیا. اور پھر اس کے بعد اندر سے شیخ مجیب الرحمان ثانی وہ ہر روز ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹیں چڑھا رہا ہے. اس نے کوئی قطر کے اوپر حملے کی مذمت نہیں کی، اس نے کوئی میجر عدنان شہید کے حق میں کنڈولنس نہیں کی، اس نے کوئی پاک فوج کے جوانوں کی قربانی کے اوپر کنڈولنس نہیں کی. اس پہ میں آتا ہوں، اس کو اگر موشن لگے ہوئے ہیں، جی اس پہ ایکس والے معاملے پہ، لیکن اس کو اگر موشن لگے ہوئے ہیں تو افغانیوں کی محبت کا، ٹی ٹی پی کی محبت کا، پہلے میں صبح شام جناب ٹویٹر سے پہلے یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے پہلے یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو اس آپریشن کے خلاف آوازیں سیاسی طور پہ اٹھ رہی ہے وہ بھی پی ٹی آئی ہے، جو بنو آپریشن کے خلاف یا جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، یعنی ہماری افواج شہادتیں دے رہی ہے. یعنی اس طرح کیا روز جوان شہید ہوتے رہیں گے؟ ہم آپریشن نہیں کریں گے کیونکہ کچھ سیاسی جماعتیں یا وہاں کی حکومت مخالف ہے اس کے؟ سفیان بھائی، میں قطن بھی اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں سیاسی مخالفت میں بات نہیں کر رہا. یہ میرا فرم بلیو ہے اور آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں. یہ بنیادی طور پر یہ بانی تحریک انصاف، اس کو لانچ کیا گیا ہے پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے. اس کو صہیونی طاقتوں نے، موساد نے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا وہ پورشن کے جو اینٹی پاکستان ہے، اس کے ساتھ کچھ برے صغیر کا ایک مخصوص فرقہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک مخصوص مذہبی گروہ ہے، وہ سارے مل کر پاکستان کو توڑنے کے لیے انہوں نے اس کو آگے رکھا ہے. یہ بار بار شیخ مجیب الرحمان سکوتے ڈھاکہ، مشرقی پاکستان کی علیحدگی، وجہ کہ وہاں کا مینڈیٹ چوری ہوا. آج آپ تسلی سے سن لیں، میں آپ کے پروگرام کے اندر پوری قوم کو بتا رہا ہوں. 1974 کے اندر بنگلہ دیش بننے کے بعد پہلی دفعہ شیخ مجیب الرحمان نے انڈیا کا سرکاری دورہ کیا. اس موقع پر کلکتہ کے سب سے بڑے ہال میں انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ کی موجودگی میں
اس نے سینکڑوں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو میں 1948 میں یہ طے کر چکا تھا کہ ہم نے پاکستان سے آزادی حاصل کرنی ہے اور علیحدہ ملک بنانا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز آج سن لے پوری قوم اب تک ٹی وی کے ریفرنس سے یہ بار بار کہتا ہے نا مینڈیٹ چوری ہوا شیخ مجیب الرحمان کا تو وہ ملک سے علیحدگی کا باعث ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اس کی جناب حق نمائندگی کو جناب چھینا گیا تو جناب اس نے ملک سے علیحدگی حاصل کی. تسلی سے سن لیں, اگر تلہ سازش کیس اگر پوری قوم کو نہیں یاد تو میں یاد دلا دوں, 1968 کے اندر اسی شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں, اسی عوامی لیگ کی قیادت میں پاکستان کو توڑنے کی سازش ہوئی تھی. اس کو انڈیا سپانسر کر رہا تھا اور پوری انڈین را سپانسر کر رہی تھی, لیکن وہ سازش ناکام ہوئی. اس کے خلاف کیس چلا. اس کیس میں ایک شوکت علی, کیپٹن شوکت علی, بعد میں وہ کرنل شوکت علی کے طور پہ جناب ریٹائر ہوا اور پھر بعد میں وہ بنگلہ دیش کی سیاست میں شامل ہوا, عوامی لیگ کا لیڈر تھا. اس نے 22 نومبر 2011 کو بنگلہ دیشی پارلیمنٹ میں ڈپٹی سپیکر کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اگر تلہ سازش تھی پاکستان توڑنے کی وہ بالکل ٹھیک تھی, وہ بالکل حق اور سچ کے اوپر ہم نے چلائی تھی. ہم مانتے ہیں کہ ہم نے 1968 کے اندر جناب پاکستان توڑنے کی سازش کی. اس عقل کے اندھے اور اس قیدی نمبر 420 سے پوچھو کہ وہ تو 1948 اور 1968 کے اندر طے کر چکے تھے انڈین کی را کی سپانسرشپ میں کہ ہم پاکستان توڑیں گے. تم کہتے ہو کہ مینڈیٹ چوری ہوا تھا, اس وجہ سے شیخ مجیب الرحمان جیسا بندہ میں تو اس سے بھی بڑا بیسک سوال پوچھ رہا ہوں, وہ یہ کسی ملک میں کوئی کنوکٹڈ کرمنل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے یہ جو بھی وہ بکرے ہیں یا جو بھی ان کا جو موقف ہے یا ان کا نظریہ پاکستان مخالف نظریہ ہے یا جو بھی ہے, کیا کوئی قیدی کنوکٹڈ کرمنل کسی دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں بیٹھ کے ٹویٹ کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح باہر آ رہی ہے ٹویٹ, وہ کیسے ٹویٹ ہو رہی ہے؟ کل کو ایک اور 9 مئی یہ کر جائیں اور اس کے بعد یہ ان کے اکاؤنٹ سے جاری ہو کہ 9 مئی کرو, جلاؤ گھراؤ کرو, اور پھر یہ کہہ دیں کہ میں نے تو ٹویٹ نہیں کیا تھا, یہ تو کون چلا رہا تھا میرے علم میں نہیں ہے, تو یہ تو کچھ بھی کروا سکتے ہیں اس ملک کے اندر, آگ لگوا سکتا ہے ٹویٹ کے ذریعے, اور کوئی اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. چوہان صاحب. سفان بھائی آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا. یہ میں نے آج سے 20 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ کیا دنیا کے کسی ملک میں چاہے سیولائزڈ ہو, انسیولائزڈ ہو, چاہے اس کا ڈیموکریسی ہو, آٹوکریسی ہو, ارسٹوکریسی ہو, بادشاہت ہو, خلافت ہو, کوئی بھی ڈکٹیٹرشپ ہو, کوئی بھی نظام سیاست ہو جس ملک میں, کیا وہاں پر کسی قیدی کو اجازت ہے کہ وہ سیاسی تقریریں کریں, وہ آرٹیکل لکھیں, وہ اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے سے جناب سارا دن اپنے ملک کے اندر طوفان بدتمیزی اور لا لیسنس اور بغاوت کا ماحول بنائے؟ لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. میں پاکستان کی ریاست کے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ارباب بست و کشاد, ان سے ایک سوال پوچھوں گا کہ یہ کس طریقے سے اس کو یہ اجازت ہے؟ کیوں نہیں پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے سے یا کورٹ کے ذریعے سے اس چیز پہ پابندی لگتی کہ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پاکستان میں نہیں چل سکتا؟ یہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی شے کے اوپر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. عدلیہ کے اندر بھی ہے, بیوروکریسی کے اندر بھی ہے, میڈیا کے اندر بھی ہے, اداروں کے اندر بھی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ مسلسل قیدی نمبر 420, یہ لارنس آف اریبیا 2 اور یہ پاکستان کا شیخ مجیب الرحمان ثانی, یہ صبح شام ٹویٹ کر کے پاکستان کی عوام کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. ہر روز اس کا ٹویٹ دیکھیں, لیکن ایک لفظ اس نے ایران اسرائیل کی جنگ کے اوپر ایران کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے لیے نہیں کیا. ایک لفظ اس نے قطر اور اسرائیل کی جناب کنفلکشن کے اوپر اس نے بات نہیں کی. ایک لفظ اس نے جناب شہداء کے اوپر, افواج پاکستان 7 مئی سے لے کے 15 مئی تک فتح مند ہوئی, اس نے افواج پاکستان کو مبارکباد نہیں دی. تو یہ ساری چیزیں پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر 90% اس کے خلاف نفرت ملے گی. آج سے 1.5 سال پہلے 90% اس کے حق میں جناب سوشل میڈیا تھا. لیکن یہ صاحب یہ تحقیقات تو یعنی جبران الیاس ٹویٹ کر رہا ہے, اکاؤنٹ وہاں سے چل رہا ہے, لیکن یہاں جیل سے لے کر یہ جبران الیاس تک جو پیغام رسائی ہو رہی ہے یہ کس طرح, کس چینل کے تھرو ہو رہی ہے؟ یہ مشکل ہے تحقیق کرنا یہ کوئی؟ سر علیمہ باجی کے ذریعے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. کرنل مکیش ایک انڈین را کا کرنل ہے جو ریگولر جناب
جبران الیاس کو ملتا ہے. میں پچھلے 1 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, دنیا کی کسی عدالت میں مجھے لے جائے, میں آپ کو ثابت کر دوں گا انڈین را کا ایک ایک کرنل, ایک ایک میجر ان کے اوپر ڈپیوٹ ہے. آپ کا جناب وہ جناب کیپٹن عادل راجہ سے لے کے, معید پیرزادہ سے لے کے, آپ کا جناب وجاہت ایسے خان سے لے کے, عمران ریاض سے لے کے, صابر شاکر سے لے کے, شہباز گل سے لے کے, ریگولر اجیت دیول نیٹ ورک کے کرنل میجر ان کو ریگولر ملتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں کہ اب تم نے یہ بات کرنی ہے, اب تم نے یہ ویلاگ کرنا ہے, اب تم نے یہ بھونکا بھونکی کرنی ہے ریاست کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف. اور جبران الیاس کو جو پورا ایک پریسائز میسج بھیجا جاتا ہے بانی تحریک انصاف کا, وہ علیمہ باجی جیسی ایک, میں کیا لفظ یوز کروں, اس جیسی سازشی عورت پھپن کٹڑی, وہ جناب آپ کی جناب اس کو پہنچاتی ہے. نہیں تو یہ اس میں چوہان سے بڑی یہ ابھی اس دن میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں یہ جانشین بننے کی شاید ان کی کوشش, لیکن یہ بھی چاہتی نہیں ہے کہ ان کے بھائی رہا ہوں, خود جانشین بن کے پوائنٹ اسکورنگ کر کے خود سیاسی رہنما بننا چاہ رہی ہیں کیا؟ ان کے ڈبل مزے ہیں نا, ڈبل ایکشن برائٹ ایک کبھی کسی زمانے میں جناب ایک ایڈ لگا کرتا تھا. ان کے جناب آپ کے ویورشپ اور منیٹائزیشن کے ذریعے سے کروڑوں روپے مہینے کے جو یہ کماتے ہیں پی ٹی آئی کے اور بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کی جناب اکاؤنٹ سے, اس میں سے 50-50 جناب آپ کا جبران الیاس کو جاتا ہے, 50% علیمہ باجی کو جاتا ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا جناب سیاسی جناب مزے ہیں, پاپولیرٹی ہے, ہر وقت کی مارا ماری, ہر وقت کی ٹکٹلیاں, ہر وقت کی ٹاں ٹاں ٹی ٹی چی چی پاپاں, ہر وقت کی. اس کی 3 مہینوں میں ایک ملاقات ہوتی ہے علیمہ باجی کی, پہنچی ہے ہر روز ہوتی ہے وہاں پہ ڈرامے کرنے کے لیے. وہاں سے کوئی نہ کوئی جناب وہ بات لے کے آگے جبران الیاس کو بھیج دیتی ہے. جبران الیاس کا کرنل مکیش کے ساتھ اور سہونی طاقتوں کے ساتھ وہ امریکن CIA کا جناب وہ عہدیدار ہے, اور پورا نیٹ ورک گولڈ سمتھ خاندان کا, زیک گولڈ سمتھ, جمائمہ گولڈ سمتھ, وہ سارے آپس میں جناب یہ کورلیٹڈ ہے, اور سارا اینٹی پاکستان جناب وہ بیانیہ چلا رہے ہیں. لیکن ریاستی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پابندی لگائیں. یہ دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ فیسلٹی نہیں ہے کسی کو. اگر یہ اسی طرح چل رہا ہے تو اڈیالہ جیل, کوٹ لکھپت جیل, کیمپ جیل کے ہر قیدی کو یہ فیسلٹی دی جائے کہ وہ بیٹھ کے بیان دے, جنگ اخبار کے اندر ان کے آرٹیکل لکھے, نوائے وقت کے اندر لکھے جائیں, دنیا اخبار کے اندر لکھے جائیں, بین الاقوامی اداروں اور جریدوں کے اندر ان کے مضمون اور ان کے آرٹیکل آئیں. سب کو اجازت ہونی چاہیے, ساروں کو. اور پھر بیٹھ کے کچھ بھی وہ ٹویٹ کر دے کسی خلاف, ریاست کے خلاف, جو بھی سازش کرنی ہو بنے. ایک بریک لیتے ہیں. فیاض چوہان صاحب ساتھ موجود ہیں. بھارت کا نامناسب رویہ پاکستان بھارت میچ کے بعد اور میچ کے دوران اور میچ کی ابتدا سے پہلے, اس پر گفتگو کریں گے. پاکستان کا جوابی رد عمل, پھر بھارت کی طرف سے گندی سیاست کرکٹ میں بھی یعنی کھیل میں بھی ڈال دی گئی, اس پر گفتگو کی فکر ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات اور اہم ترین حقائق. کل پاکستان بھارت میچ میں جو بھارتی پلیئرز کا رویہ تھا, ہاتھ نہ ملانا, ٹاس کے بعد نہ ملنا, اس کے بعد جو میچ کے بعد ہینڈ شیک ہوتا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوئے. پاکستان نے احتجاج کیا, لیکن یہ وہ گھٹیا سیاست جو کیچڑ والی نریندر مودی کی, وہاں ان کے کھیلوں تک سرایت کر چکے. پاکستانی پلیئرز کا, پاکستانی مینجمنٹ کا موقف پوزیٹیو رہا, لیکن اس صورتحال کے اندر بھارت نے ایک بار پھر اپنی نیچ حرکت کر کے دکھائی اور عالمی سطح پر ایک بار پھر بتایا جی کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ اپنی جو گندی سیاست ہے, جو مئی کے اندر ہار ہے, اس کو کھیل میں ڈال کے اور کس طرح اس کو کھیل میں شامل کر کے کھیل کو بھی گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چوہان صاحب, یہ مناظر انتہائی دل خراش تھے. یعنی ہم کبھی جو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں, فارمر کرکٹرز ہیں, انہوں نے کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تاریخ میں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ پلیئرز نے ہاتھ نہ ملا ٹاس کے بعد, یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہینڈ شیک کے وقت ٹیم چلی جائے, جا کے پویلین میں بیٹھ جائے. یہ کیا مناظر تھے, کیا عکاسی تھی, کس سوچ کی عکاسی تھی دراصل یہ؟ سفان بھائی, پچھلے 12 سال سے ہندوتوا کے علم بردار RSS BJP کی حکومت ہے انڈیا میں, اور انڈیا کا ہر ادارہ, ہر شعبے سے لے کے میڈیا سے لے کے بالی ووڈ سے لے کے کھیل سے لے کے سیاست, ہر چیز کو انہوں نے پولیٹیسائز کر کے اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان انہوں نے اتنا گدلا کر دیا کہ اس کی انتہا کوئی نہیں. اب وہ ہمارے پنجابی کے 2 محاورے ہیں کہ کھوتا مریا کھاریا تو سوگ وزیر آباد. دوسرا محاورہ ہے کہ ڈگیا کھوتے تو تے غصہ کبھار تھے. اور بھائی تم پاکستان سے ہار گئے 7 تاریخ کو, 15 تاریخ کو تم نے کٹ کھائی پاکستان کی فوج سے, تم نے کٹ کھائی پاکستان کی ایئر فورس سے,
تمہیں ٹکٹ ٹوکرے کا نہیں چھوڑا پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی فوج نے. تمہارے پلے رتی برابر کی کوئی عزت اور وقار نہیں چھوڑی پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے لے کے پاکستان کے ٹیکنیکل انجینئرز نے. انہوں نے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے تمہاری ساری فوج کو پیرالائز اور کھسرا بنا دیا, تمہاری ایئر فورس کو کھسرا بنا دیا, تمہارے 7 پیارے مار گرائے, اور اس کی شہادت صبح دوپہر شام پچھلے 4-5 مہینوں سے ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑا پاورفل ملک, اس کا پریزیڈنٹ صبح دوپہر شام اس کا اعلان کرتا ہے تمہاری ذلت اور رسوائی کا. تم اس کا غصہ آ کے کھیل میں اتار رہے ہو. اور اب ہمارا میں حیران رہ گیا, مجھے کوئی دلچسپی. اور ہمارا رد عمل کیسا آیا ہے سر؟ یہ ہم نے کہا میچ ریفری کو ہٹایا جب تک ہم میچ ہی نہیں کھیلیں گے آگے. تو بڑا دوڑ, ورنہ ہمیشہ ہم بھی لحاظ اور مروتوں میں یہ مارے گئے نا, ہمیشہ یہی ہوا. سنیں نا, اب جیتنے کے بعد کپتان کو دیکھو, سوئی موئی کو کہتا ہے کہ ہماری جیت پہلگام کے مرنے والوں کے جناب نام, ہماری جیت پہلگام کے فلاں کے نام. اوے انی دیو تہاڈی ہجے تک انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی. تمہاری ایجنسیاں, تمہاری انویسٹیگیشن ایجنسیاں, تمہاری را ابھی تک ایک بندے کو لوکیٹ نہیں کر سکی, ایک بندے کو جناب نکال نہیں سکی. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تم لوگوں کو. اور تم کہتے ہو کہ اس کے نام اور اس کے نام اور کس کے نام اور کس کے نام. یہ سب ڈرامہ ہے. یہ ان کو پیچھے سے سپانسرڈ تھا انڈین را کی طرف سے, انڈین اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. لیکن افسوس کیا جا سکتا ہے, یہ وہ ہندوتوا کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو پورے خطے کو اور پوری دنیا کی سیاست کو جناب خراب کر رہا ہے. صحیح. اور ہم نے جو رد عمل دیا مناسب رویہ رہا ہمارا رد عمل؟ صاحب دیکھیں جی, ہمارا رد عمل ٹھیک ہے, اور بالکل جو روایات ہیں کھیل کی اگر وہ اس کے مطابق نہیں چلتے تو پاجن پنجابی کہتے ہیں خسمہ نکھاڑ. ٹھیک ہے نا جی, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے انڈیا کے ساتھ کرکٹ, اور یہ کھیل ہے یار, کھیل کو کھیل رہنے دو. ہاں تمہیں بہت اگر شوق ہے پاکستان سے ٹکر لینے کی تو پھر آ جاؤ میدان میں, آ جاؤ. ان کی جو میڈیا ہے اس کو ویسے میں دیکھتا نہیں, لیکن جو ان کی میڈیا نے جس طرح اس میچ کو پورٹرے کیا تھا, یعنی پہلے تو جو محسن نقوی سے ان کے کیپٹن کی ملاقات ہوئی, ہاتھ ملایا, تو اس کو لے کر انہوں نے اپنے کیپٹن کو پہلے تو رون دیا کہ جی اس پر کیا, اس کو روسٹ کیا بیٹھ کے کہ یہ تو ملک دشمن ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس میچ کو لے کر, یعنی اس کو مارکا حق جیسے ہم نے جو جنگ جیتی تھی, یہ اس لیول پر لے کر چلے گا کہ اس کا بدلہ یا اس لیول کا کچھ ہونے جا رہا ہے. کھیل کو آسمان پہ یعنی ارنب گوسوامی ٹائپ کے لوگوں نے پہنچا دیا, وہ ایک عجیب انسان نما مخلوق ٹائپ کی جو ارنب گوسوامی جی. سر کرکٹ بائی چانس, ہاکی بائی چلاکی, فٹ بال بائی پاور. کھیل ہے یار, کھیل میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. اصل چیز میدان جنگ ہے نا. اگر تمہیں اتنی دشمنی اور اتنی غصہ اور اتنا غم اور اتنی نفرت اور اتنی ایگو اگر تمہارے اندر ہے پاکستان کے خلاف, تو تم نے دیکھ لیا آج سے 4 مہینے پہلے, تو دوبارہ بھی کر لو. حاضر ہے, گھوڑا بھی ادھر, میدان بھی ادھر, فوجیں بھی ادھر, ایٹم بم بھی ادھر, میزائل بھی ادھر, JF تھنڈر بھی ادھر, J10 بھی ادھر, سب کچھ ادھر ہے. یہ کیا بات ہوئی کھیل کے اندر تم جناب باتیں کرنے لگے ہوئے اپنے جناب اس غم اور غصے کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, اور یہ BJP کا اور RSS کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے. RSS نے گاندھی جی کو نہیں بخشا, جس کو یہ پوچھتے پاٹتے ہیں, اس گاندھی جی کو سرے عام چوک کے اندر گولی ماری تھی RSS کے جناب ورکرز اور لیڈرز نے. وہی RSS آج برسر اقتدار ہے انڈیا کے اندر. تو ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ ایتھکس کی توقع کریں گے, ویلیوز کی کریں گے, ٹریڈیشنز کی کریں گے, جی جان کی کریں گے, ٹالرنس کی کریں گے؟ نہیں. آپ ان سے نفرت کی توقع رکھیں, حسد کی توقع رکھیں, ایکسٹریمزم کی رکھیں, انتہا پسندی کی رکھیں, بد چلنی کی رکھیں, بد زبانی کی رکھیں. یہ انڈین میڈیا بھی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ بھی اور انڈین سیاست بھی, اس سے آپ کو یہ توقع رکھنی چاہیے, اور وہ توقع پورے کر رہے ہیں. وہ انہوں نے پروف کر دیا نا, وہ آپ نے جو کہا ہندوستہ مائنڈ سیٹ, وہ ان کی عدالت سے لے کر ان کی جمہوریت اور ان کی پارلیمنٹ سے لے کر ان کے کرکٹ کے کھیل تک اور بالی ووڈ انڈسٹری, ہر چیز کو انہوں نے گندا اور گرد آلود کر دیا ہے سیاست کے اندر. یعنی کوئی بھی اب اگر وہ جو کیپٹن ہے ان کی ٹیم کا, اگر وہ ہاتھ ملائے تو مارا جائے, نہ ملائے تو, یعنی دونوں صورتوں میں وہ بھی اپنی, یا جو وہاں خاص طور پہ جیسے عرفان پٹھان ٹائپ کے جو کرکٹر جو مسلمان ہیں, ان کو اپنی لائلٹی پروف کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ
ان کو خلاف بولنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نہیں بولیں گے تو کوئی ہم پر نہ الزام لگ جائے کہ ہم پاکستان سے ملے ہوئے ہیں. تو آج تک وہ اپنی آئیڈینٹی پروو نہیں کر پا رہے, لائلٹی پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیچارے. لیکن میں اس موقع پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر کوئی اگلا میچ آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا کیا شیڈیول ہے, نہ دلچسپی کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی, لیکن ایک دلچسپی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جب بھی کوئی میچ ہو اس میں پاکستان کو جیتنا چاہیے. تو میری پاکستان کی ٹیم سے گزارش ہے کہ خدا کے بندو کو تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ, تھوڑا سا جذبے کے ساتھ ایک دفعہ ان کی یہ کڑکڑ بھی ختم کر دو. ہے کھیل ہے, کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن ایک دفعہ ان کی یہ کڑکڑ بھی ختم کرو. ٹھیک ہے یار, یہ بالی ووڈ میں ہم سے آگے ہیں, ناچ گانے میں ہم سے آگے ہیں, اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں نچا کر اور پوری دنیا میں پیسہ کمانے میں یہ آگے ہیں, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ننگے جسم دکھا کر یہ پوری دنیا سے پیسہ کماتے ہیں, اس میں یہ ہم سے آگے ہیں. ہم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ ہم سے آگے ہیں. بالی ووڈ, ناچ گانا, فلمیں, اور دوسرا کھیل ہے یہ کرکٹ ہو گیا, تھوڑا سا ذرا ان کا پلہ بھاری ہوتا ہے, لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو نیکسٹ یہ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ ذرا ایک دفعہ نظریاتی بنیادوں پہ آ کے ایک دفعہ کھیل لو, ان کی کڑکڑ ختم کر دو, ایک دفعہ 2-3 دفعہ لگاتار ہراؤ, یہاں سے بھی ان کی بولتی بند ہو جائے گی. جیسے جنگ میں ان کی بولتی بند ہو گئی ہے. کہتے تھے ہم آپریشن سندور جاری و ساری ہے, کہتے تھے ہر 5 دن بعد ہم حملہ کرنے لگے ہیں. 4 مہینے گزر گئے, ہمت نہیں پڑ رہی نا, ہمت اس وجہ سے نہیں پڑ رہی, انہیں پتہ ہے آگے سے لتر اور چھتر پڑیں گے, انہیں پتہ ہے آگے سے وہ ان کی تشریف کے اوپر جناب سٹمپ لگیں گی نا کہ یہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو اب غصہ سارا جائے, وہ کھیل پہ نکالنے لگے. ابھی تک وہی ہار ہی ہضم نہیں ہو رہی نا, ابھی تو وہی مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح آپ نے کہا روز آ کر وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے, تو وہ اسی سے منہ نہیں دھل پا رہا, روز آ کے پھر وہ تھوک, یعنی آگے بڑھے کیسے آگے معاملہ اس وقت. اور جو کہہ رہے تھے کہ اکتوبر میں دوبارہ کچھ کر سکتے ہیں, وہ چانسز ہیں آپ کو لگتا ہے؟ سر اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, یہ تو مسلسل کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جناب 1 جون کے بعد یہ کریں گے, پھر جناب جون کے اینڈ میں کریں گے, پھر جولائی کے شروع میں کریں گے, پھر جولائی کے اینڈ میں کریں گے, پھر اگست میں کریں گے, پھر ستمبر اب ان کا آ گیا ہے, ان کے بہار کے اندر الیکشن ہے. انہوں نے کہا جی ستمبر میں کریں گے, ستمبر بھی آدھا گزر گیا. او بھائی یہ کریں گے تو اس سے 100 گنا زیادہ آگے سے رسپانس ملے گا. یہ ہر پاکستانی کا جذبہ ہے, یہ ہر میجر عدنان کا جذبہ ہے, یہ ہر کیپٹن مجید کا جذبہ ہے, یہ ہر پاکستان کی جوان, فوجی جوان اور افسر کا جذبہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو نہیں چھوڑنا. ایگزیکٹلی صحیح ہے. انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ خدا نخواستہ اسرائیل نے بھی پنگا کیا, سن لے میری بات, اگر اسرائیل نے بھی پنگا کیا پاکستان کے حوالے سے تو پھر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پھر اسرائیل کا بھی کوئی جناب نام لیوا انشاءاللہ دنیا میں نہیں ہوگا. بہت شکریہ چوہان صاحب, وقتی آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اور انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک نیوز اور ایکس پر, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت کریں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.